پمپ پر کتنا پیٹرول آیا اور کتنا باقی رہ گیا سب کو پتہ چل سکے گا۔ ذخیرہ دوزی، اسمگلنگ اور مصنوعی قلت کی روک تھام ممکن ہوگی۔ ڈیجیٹل سسٹم سے پمپس کے اسٹاک کی نگرانی کی جائے گی۔ پمپس کی مانیٹرنگ کے لیے 2 اسمارٹ فون استعمال کرنا لازم کرا۔ پمپ مالکان نے موقف اختیار کیا۔ 80 سے 90 کروڑ کے موبائل فوری فروخت ہوئے۔ موبائل فون خریدنے پر مجبور کیا گیا۔ ریلیف کے منتظر عوام منہ تکتے رہ گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے اشیاء فروخت بھی مہنگی۔ مہنگائی کا جن قابو میں نہ سکا، عوام مہنگائی کے اثرات سے پریشان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 27 جولائی تک برقرار۔ پیٹرول 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ڈیزل کی قیمت 383 روپے 40 پیسے برقرار رہے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ایل پی جی کی منمانی قیمتوں پر فروخت۔ گیس کی مسلسل عدم دستیابی نے ایل پی جی ڈیلرز کو کھلی چھوٹ دے دی۔ سرکاری نرخ مکمل طور پر نظر انداز۔ شہری مہنگی گیس خریدنے پر مجبور۔ مہنگی ایل پی جی کے باعث گھریلو صارفین، رکشہ ڈرائیور شدید متاثر۔ مہنگائی، منافع خوری یا انتظامیہ کی ملی بھگت، اشیاء ضروریہ کی خریداری جیب پر بھاری۔ دودھ، دہی، آٹا، چینی، چاول، گھی خریدنا مشکل ہو گیا۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2050 روپے کا ہو گیا۔ برائلر گوشت کی سرکاری قیمت 468 روپے، مارکیٹ میں 550 روپے کلو۔ سادہ روٹی 14 کے بجائے 20 روپے میں دستیاب۔ مذاکرات ناکام ہونے پر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا کاروبار بند کرنے کا اندیا۔ سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہ کرنے والوں کی شامت۔ ٹیئر 1 ریٹیلرز ایف ڈی آر کی کارروائی کی زد میں آئیں گے۔ نان رجسٹرڈ، نان کمپلائنٹ ٹیئر 1 ریٹیلرز کے گیس بجلی کے کنیکشن منقطع کیے جائیں گے۔ جنرل آرڈر کے ذریعے یوٹیلیٹی کنیکشن منقطع کرنے کی ہدایت کی جا سکے گی۔ ایف ڈی آر کمپلائنس مکمل ہونے پر نیا آرڈر جاری کر کے کنیکشن بحالی کی ہدایت دے سکے گا۔ سٹی ٹریفک پولیس کی بدلی گئی یونیفارم 1 سال بھی نہ چل سکی۔ ٹریفک پولیس لاہور کی یونیفارم ایک بار پھر تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ یونیفارم تبدیلی بارے ڈی آئی جی لاجسٹکس اینڈ پروکیورمنٹ کی زیر صدارت اجلاس۔ ٹریفک پولیس کے اہلکار پہلے والا بلش گرے یونیفارم پہنیں گے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول وردی کا موجودہ پیٹرن جاری رکھے گی۔ بارش میں جلنے اور خراب ٹرانسفارمرز کو تبدیل کرنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ لیسکو نے ایمرجنسی ٹرالی ٹرانسفارمرز کی خریداری کی منظوری دے دی۔ لیسکو نے 200 ٹرانسفارمرز ٹرالی خریدنے کا عمل شروع کر دیا۔ ٹرانسفارمرز کی تنصیب ہونے پر ٹرالی ٹرانسفارمرز اتار دیا جائے گا۔ واسا ڈسٹرکٹس میں جدید مشینری کے ساتھ نکاسیات کے کام میں تیزی۔ 1000 سے زائد مشینیں اور ہزاروں واسا ورکرز میدان میں عمل۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بارش پانی جمع ہونے کے عمل کی مانیٹرنگ جاری۔ 300 جدید کیمروں سے ڈیجیٹل مانیٹرنگ۔ سیف سٹی اتھارٹی سے منسلک واسا ڈسٹرکٹ میں فیلڈ آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ متحرک شہر میں 65 عارضی فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے۔ ریلیف کیمپوں میں رہائش، میڈیکل، کھانے پینے سمیت دیگر سہولیات موجود۔ تحصیل سٹی میں 29، شالیمار 24، ماڈل ٹاؤن میں 7 فلڈ ریلیف کیمپس قائم۔ تحصیل ڈائمنڈ میں 4 اور کینٹ میں 1 فلڈ ریلیف قائم کیا گیا۔ کیمپوں میں ابتدائی طور پر 6000 افراد کو ٹھہرانے کی گنجائش ہے۔ ٹاؤن شپ حیدر روڈ پر 6 ماہ قبل کی گئی کھدائی شہریوں کے لیے وبال بن گئی۔ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ گڑھوں کے باعث ٹریفک روانی متاثر۔ مکینوں اور دکانداروں کے مشکلات میں بھی اضافہ۔ شہریوں کا متعلقہ حکام سے سڑک کی بحالی اور تعمیراتی کام مکمل کرنے کا مطالبہ۔ لنک ٹو فیل روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار۔ سیوریج سسٹم ناکارہ۔ بارش کے بعد سڑک کیچڑ اور دلدل میں تبدیل۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو مشکلات۔ اہل علاقہ کا فوری سیوریج بحال اور سڑک کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ لاہوریوں کو بنیادی سہولیات نہ مل سکیں۔ گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ گٹر ابلنے لگے۔ سبززار نگرا چوک کی گلیاں 1 سال بعد بھی ٹھیک نہ ہوئی۔ سیوریج پائپ ڈالنے کے لیے سڑکیں کھودی گئی، مرمت نہ ہو سکی۔ بی بی پاک دامن محمد نگر میں سیوریج نظام درہم برہم۔
ہربنسپورہ آسم ٹاؤن میں گندا پانی جمع ہونے سے مکین ہوا۔ حادثات میں ملوث 110 ڈرائیورز کے لائسنس معطل، سی ٹی او لاہور کے حکم پر لائسنس معطل کیے گئے۔ پھر سے ڈرائیونگ پر معطل لائسنس ہولڈر کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ پر لائسنس 1 سال کے لیے معطل رہے گا۔ پنجاب میں اراضی ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل مزید تیز کر دیا گیا۔ پنجاب کے مزید 42 موازیات کو کمپیوٹرائز کرنے کے احکامات جاری۔ لاہور سٹی، لاہور صدر، واہگہ، نشتر، ماڈل ٹاؤن، شالامار اور راوی کے موضوعات بھی منصوبے میں شامل۔ شہریوں کو فرد، انتقال، رجسٹری اور اراضی ریکارڈ جدید انداز میں ملے گا۔ گڑھی شاؤ میں چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ، وفاقی وزیر علی پرویز ملک متاثرہ خاندان کے گھر پہنچے، دلی ہمدردی کا اظہار، جاں بحق افراد کے سال ثواب کے لیے دعا، لواحقین کو تسلی دی، وفاقی وزیر کی متاثرہ خاندان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے امریکی کانگریس کی اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات، وفد میں ریپبلکن پارٹی سے وابستہ بھی شامل۔ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی، معاشی تعاون پر گفتگو۔ دو رکنی کانگریس سے وفد خصوصی طور پر خطے کی صورتحال کا جائزہ لینے پاکستان پہنچا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا حلقہ پی پی 174 کا دورہ، حلقہ مائدین نے صوبائی وزیر کا بھرپور استقبال کیا۔ حلقے میں سڑکوں، سیوریج اور نکاسیات کے منصوبوں پر شہریوں کا اظہار تشکر۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی لیگی رہنما شہباز ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ آمد، الحاج محمد نواز کے انتقال پر اظہار تعزیت، درجات بلندی اور مغفرت کے لیے دعا۔ ملک ذیشان، چودھری سلیم، حاجی ریاض اور دیگر بھی موجود تھے۔ مشیر وزیر اعلیٰ برائے اے آئی علی ڈار کی پاشا سی ایکس او نیٹ ورکنگ ڈنر میں شرکت۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے بھی بطور مشترکہ مہمان خصوصی شرکت کی۔ امریکی، برطانوی اور دیگر سفارتی مشنز کے نمائندگان بھی شریک ہوئے۔ سرکاری حکام، کاروباری شخصیات اور آئی ٹی صنعت کے رہنما بھی شریک۔ پاکستان کی صف اول کی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے تقریباً 200 سی ای اوز بھی شریک۔ ڈی آئی جی آپریشنز چھٹی کے روز میں متعلق فیصل کامران کا تھانہ شاہدرہ اور گڑھی شاؤں کا دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ، سائرین سے ملاقات، شکایات حل کرنے کی ہدایات کی۔ تھانوں میں شفافیت، قانون کے مطابق کارروائی اور ریکارڈ کی درست دیکھ بھال یقینی بنانے کا حکم دیا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملک کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس، آزاد جموں کشمیر الیکشن کی تیاریوں پر غور کیا گیا، الیکشن میں کامیابی کے لیے پرامید۔ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات، سمر آباد میں انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل، رکن اسمبلی عظمیٰ منظور بٹ، سابق ڈپٹی میئر لاہور میاں محمد طارق کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم، دونوں رہنماؤں نے ایل اے 34 ایل اے 41 کے امیدواروں کی انتخابی پرچیاں تقسیم کی۔ ایم پی اے میاں عمران جاوید کی حلقہ کے عوام سے ملاقات، حلقے کے مکینوں نے انفرادی اجتماعی مسائل سے آگاہ کیا، میاں عمران جاوید کی جلد مسائل حل کرانے کی یقین دہانی۔ امریکی کانگریس ارکان کا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ، ایم ڈی سیف سٹی اتھارٹی احسن یونس، سی ای او مستنصر فیروز نے استقبال کیا، جدید اے آئی اپ گریڈیشنز پر بریفنگ دی گئی، اسمارٹ سرویلنس سسٹمز اور سیکیورٹی ماڈیولز بارے آگاہ کیا گیا۔ وفد کا وومن سیفٹی ایپ، ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں دلچسپی کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی 8 سالگرہ، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار، پارٹی عہدیداروں نے بھی مبارکباد دی۔ منصوبہ میرا پیارا ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کی کامیابی کے 2 سال مکمل، منصوبہ WSIS پرائزز کی ای گورننس کیٹیگری میں عالمی چیمپئن قرار۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے منصوبے کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ 2 سال کے دوران سینٹر نے بچوں سے متعلق 1,61,000 سے زائد کیسز پر کارروائی کی۔
لاہور ایکسپو سینٹر میں میڈ ان فیصل آباد نمائش کا آخری روز صدر فیصل آباد چیمبر فاروق یوسف شیخ، سینئر نائب صدر نوید اکرم شیخ کی شرکت۔ سویڈن میں تعینات پاکستانی سفیر امجد احمد علی نے ایکسپو کا دورہ کیا۔ فیصل آباد کی 150 سے زائد کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کے اسٹال سجائے۔ ریڈیولوجیکل سوسائٹی اور اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کے اشتراک سے کارڈک امیجنگ ورکشاپ کارڈیو وسٹا 2026 کے عنوان سے دل کی جدید تشخیصی ٹیکنالوجی پر خصوصی تربیتی سیشنز ہوئے۔ ورکشاپ میں کارڈک ایم آر آئی اور پیدائشی امراض قلب کی جدید تشخیص پر تفصیلی لیکچرز۔ ورکشاپ کو 6 ME کریڈٹ آورز کی باضابطہ منظوری۔ نیشنل ہسٹری میوزیم میں منی میوزیم نمائش کا انعقاد۔ سمر اسکول 2026 کے طلباء کے تخلیقی منصوبے پیش کیے۔ نوجوانوں کے تیار کردہ ماڈلز، آرٹ ورک اور کہانیوں کی نمائش ہوئی۔ نیشنل ہسٹری میوزیم میں نمائش 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ بیدیا روڈ سپورٹس ضلع میں سمر اسپیشل کی جانب سے فن ریس، بچوں اور بڑوں کے لیے الگ الگ ریس منعقد کی گئی۔ بچوں کی 1، بڑوں کی 5 کلومیٹر ریس ہوئی۔ ریس میں خواتین، مرد سمیت ہر عمر کے افراد کی شرکت۔ شرکاء نے ریس کے انعقاد کو خوش آئند قرار دے دیا۔ اور ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ ٹیسٹ سیریز PCB کا اسکواڈ میں 2 تبدیلیوں کا اعلان۔ اوپننگ بیٹر عبداللہ فضل انفٹ، عبداللہ شفیق بطور ریپلیسمنٹ ٹیم میں شامل۔ قومی بیٹر سعود شکیل کو بھی بطور اضافی متبادل ٹیم کا حصہ بنایا گیا۔ پاکستانی ٹیم انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔